يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اس دین کو طاقت دے گا، اس دین کو اقتدار اعلیٰ دے گا جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی حالت کو خوف کے جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے وہ امن بدل دے گا۔ اور جب یہ پوزیشن ہوگی تو اس وقت دنیا کا کیا حال ہوگا؟ یعبدوننی، سب کے سب میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور کوئی شے میرا شرک نہ کرے گی، یا دوسرے ترجمے کے لحاظ سے کسی شے کے ذریعے بھی میرا شرک نہ کیا جائے گا۔ وہ بات ایک ہی ہے، معنی ایک ہی ہے، معنوں میں فرق نہیں ہے۔ بہرحال شرک کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور سب کے سب اللہ کے سامنے سر جھکانے لگیں گے، اور یہ ہوگا اس مذہب کا مستقبل جس مذہب کو اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں اور 12 اماموں کے ذریعے ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی چیز جب ہم غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو جیسے جیسے دنیا کے حالات بگڑتے جاتے ہیں، جیسے جیسے خطرے بڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے پریشانیوں کی خبریں آتی جاتی ہیں، ویسے ویسے ہمارے ایمان میں بجائے اس کے کہ کمزوری پیدا ہو، مضبوطی آتی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہماری پرانی کتابوں میں اور پرانی حدیثوں میں جو رسول اور اماموں کے زمانے کی ہیں، پورے آنے والے واقعات کی خبر دی گئی ہے۔ اور میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو ویسے سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اکثر لوگ مجلسوں میں اور تقریروں میں پڑھتے بھی ہیں، جس کے اندر خبریں ہیں کہ کیا ہوگا آخر زمانے میں، اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا۔ میں نے اس کو سم اپ کر کے اس کی سمری بنائی ہے چند لفظوں میں، اور وہ یہ ہے کہ جتنی حدیثیں ہیں، حدیثیں تو بہت ہیں، پھر بہت سی لفظیں ہیں، بہت سے جگہوں کے نام ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں، بہت سے نام پرانے ہیں، ہم آج اس کے نام دوسرے ہیں۔ بہرحال تو ہم نے جو اس کی سمری بنائی تو 3 چیزیں ابھر کے سامنے آئیں کہ امام کے آنے سے پہلے جو دنیا کی حالت ہوگی اس کے اندر 3 چیزیں بہت نمایاں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ مذہب کی گرفت عوام کے اوپر بہت کم ہو جائے گی، مذہب جو ہے وہ ایک کمزور سی شے ہو جائے گا، اور مذہب کی گرفت جو ہے وہ عوام کے اوپر بہت کم رہ جائے گی۔ اب اس کے لیے حدیثیں ہیں کہ لوگ قرآن گاہ کے پڑھیں گے، اور مسجد میں یہ ہوگا، اور عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی، اور مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، اور شریعت کی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہ ہوگا، وہ سب کچھ، سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مذہب کا اثر کم ہو جائے گا، اس لیے ایسا ہوگا۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوگا۔ آدمی گھر سے زندہ نکلے گا تو زندہ آنے کی امید نہیں ہوگی، اور مرگ مفاجات کی کثرت ہوگی، اور یہ ہوگا، اور قتل و غارت گری ہوگی، اور فلاں ہوگا۔ تو کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں رہے گی۔ تو دوسری چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ دنیا کا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ تیسری چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ خشک سالی ہوگی، اور قحط ہوگا، اور کھانے کی کمی ہوگی، اور لوگ اپنا مذہب بیچیں گے، اور لوگ اپنا ایمان بیچیں گے، اور دجال ایک روٹی پر ایمان خرید لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی شارٹیج ہوگی۔ دنیا میں انسانی ضروریات جتنے ہیں وہ ضروریات پورے کے پورے آدمی کو نہیں مل رہے ہوں گے، اور ہر چیز کی اس دنیا میں شارٹیج ہوگی۔ اس لیے کہ دجال ایک روٹی پر ایمان خریدے گا، وہ تو ٹھیک ہے کہ خریدے گا، مگر سوال یہ جس کے گھر میں سال بھر کے کھانے کو رکھا ہوگا، کیا پاگل ہو گیا ہے جو ایک روٹی پر ایمان بیچے گا؟ ایک روٹی پر ایمان وہی بیچے گا جس نے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا ہوگا، ورنہ جس کے پاس سال بھر کے کھانے کو رکھا ہوگا وہ ایک روٹی پر ایمان بیچنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ہم نے اس کو جب ٹیلی کیا ظہور کے بعد کے حالات سے، تو ہم اس نتیجے کو پہنچے کہ یہی 3 چیزیں ہمیں بعد میں ملی دوسری شکل میں۔ ایک تو مذہب کی گرفت عوام کے اوپر اتنی زیادہ ہوگی جو قرآن کہہ رہا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، سب کے سب میری عبادت کریں گے اور کوئی شے شرک نہ کرے گی۔
تو مذہب پورے طریقے سے اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ مذہب کے پاس آ جائے گا، جیسے کہ پہلے اس کی پریشانی تھی۔ دوسرے لینڈ آرڈر، تو لینڈ آرڈر کے متعلق بھی یہ ہے، اب پرانے زمانے کی حدیثیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس زمانے کے آدمیوں کو سمجھانے کے لیے جو مثالیں دی گئی تھیں کہ ایک عورت جوان خوبصورت سر سے پیر تک زیور پہنے ہوئے شام سے چلے گی اور مکے تک آئے گی، اور راستے میں اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا، کوئی لوٹے گا نہیں، کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوگی راستے میں، وہ اکیلی سفر کرے گی۔ تو اس سے کیا مطلب، وہ کوئی عورت کرے گی یا نہیں کرے گی سمجھانے کے لیے بتایا ہے، یا واقعاً کوئی عورت چلے گی ایسی نہیں کہہ سکتا میں، لیکن اس سے اندازہ یہ ہوا کہ لینڈ آرڈر فلی کنٹرول میں ہوگا، اور لینڈ آرڈر کی پوزیشن اتنی اچھی ہوگی کہ ایک جوان عورت سر سے پیر تک زیور میں لدی ہوئی شام سے مکے تک آ رہی ہے، اور کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے، کوئی پریشان نہیں کر رہا ہے، کسی طرح کی اس کو زحمت نہیں ہو رہی ہے، وہ آرام سے آ جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے شارٹیج کا معاملہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، موسم بہترین ہوں گے، بارشیں وقت پہ ہوں گی، ہر چیز فصلیں بہت اچھی ہوں گی، نتیجہ ہوگا کہ دنیا سے غریبی نام کی چیز ختم ہو جائے گی، اور وہ طبقہ جو چیریٹی لیتا ہے وہ نہیں رہ جائے گا، یعنی وہ طبقہ جس کو چیریٹی دی جاتی ہے کہ بھائی زکوٰۃ ان کو دے دو، فطرہ ان کو دے دو، خمس ان کو دے دو، ان کو ضرورت کا سامان دے دو، ان کو پیسے دے دو، وہ طبقہ نہیں رہ جائے گا۔ اب جو لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ لیے لیے گھومیں گے، اس لیے کہ وہ طبقہ ہی نہیں رہے گا جس کو چیریٹی ایکسپٹ کرے، وہ رہے گا نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی کا پیسے ہیں، تو کہے کو زکوٰۃ لے گا، کہے کو فطرہ لے گا، کہے کو خمس لے گا، کہے کو لے گا۔ ان کا بھائی یہ پیسے ہیں، ان کا ماں باپ خود پیسے ہیں، کہ بتاؤ ہم بھی دینا چاہتے ہیں کسی کو، تو پھر اس وقت یہ ہوگا کہ وہ پیسے جو ہیں ان سے رفاہ عام کے کام ہوں گے، کہیں کوئی چیز بنوا دی گئی، کوئی چیز ہوئی جس سے لوگوں کو سہولت ہو، جس سے آرام ہو، جس سے تکلیف میں ہیں لوگ تو تکلیف دور ہو جائے۔ مطلب یہ کہ چیریٹی لینے والے آدمی نہیں رہیں گے، چیریٹی کا پیسہ جمع ہوگا، اور چیریٹی کا پیسہ جمع ہو کے اس سے ایسے کام ہوں گے جو رفاہ عام کے کام کہلاتے ہیں، جو پبلک انٹرسٹ کے ہیں، عام بینیفٹ جس سے ہوتا ہے عام آدمی کو، وہ کام ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، اس چیز کی خبر ہمیں قرآن مجید نے دی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ خاص طور سے میرے نوجوان بچے سنیں جن کو میں سنانا چاہتا ہوں یہ بات، کہ ہمارا یہ عقیدہ غیبت جو ہے جس پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا آپ کے امام زندہ ہیں، آپ تو اپنے امام کے قائل ہیں، اور کب آئیں گے آپ کے امام، اور اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، تو اگر یہ عقیدہ جو ہمارے پاس ہے کہ ہمارے 12ویں امام ایک دن ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اگر یہ عقیدہ بالکل غلط بھی ہو اور بالکل بیس لیس بھی ہو اور بالکل اعتبار کے قابل نہ بھی ہو، تب بھی اس عقیدے کو کلیجے سے لگائے رکھیے، اس کو چھوڑیے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ سن لیجیے آپ مجھ سے۔ اس کی وجہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ میں آپ کو ایک تصویر کھینچ کے بتاتا ہوں کہ ایک جنگل ہے اور اندھیری رات ہے اور زبردست گھنا جنگل ہے، اور اس اندھیری رات میں ایک آدمی کھڑا ہے، اور اتنا اندھیرا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ یوں کر کے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ نہیں دکھائی دے رہے ہیں، ایسا گھپ اندھیرا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ نہیں دکھائی دے رہے ہیں، اور تیز آندھی چل رہی ہے، اور درخت بڑے بڑے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، اور سامنے قریب سمندر کا شور ہے جس میں طوفان آیا ہوا ہے، اور دوسری طرف جنگل ہے جس میں درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ آدمی کھڑا ہے، کچھ اس کی سمجھ نہیں آتا کہ آگے بڑھے تو ہو سکتا ہے کھڈ ہو جس میں گر جائے، ہو سکتا ہے آگے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ہو سکتا ہے درخت کا کوئی ڈالا اس پر ٹوٹ کے گرے اور وہ مر جائے، ہو سکتا ہے جنگل سے کوئی جانور نکل کے اس کو اپنا لقمہ بنا لے، ہو سکتا ہے سمندر کی لہر آن کے اس کو اپنی لپیٹ میں لے کے نکل جائے،
کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کھڑا ہے. یہی حال اس وقت ملت مسلمہ کا ہے کہ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کریں. کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا, کوئی لیڈرشپ سامنے نہیں آ رہی ہے, کوئی قیادت سامنے نہیں آ رہی ہے, کوئی رہنمائی سامنے نہیں آ رہی ہے. ہر طرف خطرے ہیں, ہر طرف پریشانیاں ہیں, ہر طرف مصیبتیں ہیں. اس طرح ایک آدمی جنگل میں کھڑا ہے, اس سے 100 گز کے فاصلے پر ادھر ہٹ کے سیم اسی پوزیشن میں دوسرا آدمی بھی کھڑا ہے. وہی اندھیرا ہے, وہی آندھی ہے, وہی طوفان ہے, وہی درختوں کا ٹوٹنا ہے, وہی سمندر کی لہریں ہیں, وہی جنگلی جانوروں کا شور ہے, سب کچھ سیم وہی پوزیشن ہے. جو اس کی ہے وہی اس کی ہے. مگر فرق یہ ہے کہ جو ادھر کھڑا ہے دوسرا آدمی, اس کو بہت دور کے اوپر ایک روشنی دکھائی دے رہی ہے. یہ اس روشنی کے سہارے آگے بڑھ رہا ہے. نہیں معلوم پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, خدا جانے کوئی جانور اس کو کھا جائے گا, خدا جانے سمندر اس کو نگل لے گا, خدا جانے درخت اس پر ٹوٹ پڑے گا, خدا جانے کسی کھڈ میں گر جائے گا, نہیں کہا جا سکتا کیا ہوگا. مگر ایک روشنی کے سہارے بڑھ تو رہا ہے. امید تو ہے کہ اگر وہاں تک پہنچ گئے تو زندہ رہ جائیں گے. تو عزیزان گرامی, ساری ملت مسلمہ میں اور ملت شیعہ میں فرق یہ ہے کہ دونوں ایک حال میں ہیں, مگر ہمیں کم از کم امام غائب کی روشنی تو دکھائی دے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. ایک سہارا تو ہے, مایوسی سے سہارا بہتر ہے. مایوسی سے سہارا بہت بہتر ہے. اور یقین مانیے آپ کہ مایوسی جو ہے وہ موت ہے, اور سہارا جو ہے اور امید کی کرن جو ہے وہ زندگی ہے. تو پوری ملت مسلمہ جو ہے وہ مایوسی کے عالم میں ہے, اور ہمارے پاس جو عقیدہ امامت ہے وہ امید کی کرن ہے جو ہماری زندگی بنا ہوا ہے. اور قرآن مجید اسی چیز کی خبر دے رہا ہے اور اسی چیز کی تصدیق کر رہا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے. اب لوگ ہم سے مذاق میں پوچھتے ہیں یا تفریح میں پوچھتے ہیں یا ہنسی اڑاتے ہیں, تو دیکھیے یہ بیس لیس باتیں ہیں, اس میں اصلیت نہیں ہے کچھ. میں چند مہینہ پہلے بھی آیا تھا, میں نے مجلس پڑھی تھی یہاں, آج پھر آیا ہوں, پھر مجلس پڑھ رہا ہوں. سوال یہ اتنے دنوں میں کیسے زندہ رہا؟ کسی کی زندگی کی میاں کوئی ڈیفینٹ تھیوری نہیں ہے. آپ کے حساب اس لیے زندہ ہیں کہ تندرست ہیں, تو کیا تندرست لوگ نہیں مر جاتے؟ اس لیے فلاں آدمی زندہ ہے کہ جوان ہے, تو کیا جوان نہیں مر جاتے؟ اس لیے زندہ ہے کہ طاقتور ہیں, تو کیا طاقتور نہیں مر جاتے؟ سوال یہ جب سب طرف سے آدمی پھنسے گا تو آخر میں یہی کہے گا کہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو جب زندگی اللہ کے اختیار میں ٹھہری تو ایک سے ایک قاتل زندہ ہو, خونی زندہ ہو, بدماش زندہ ہو, بد کردار زندہ ہو, جس کے سجدے بندگی کی آبرو ہے وہی زندہ رہے. انصاف سے بتائیے, جس کے سجدے آبرو بندگی ہوں وہی زندہ نہ رہے. اور یہ تو لوگ ہم سے مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں ہمارا کہ ہاں وہ آپ کے امام سنا زندہ ہیں, وہ کب تک آئیں گے؟ یہ تو محض مذاق کی بات ہے کہ وہ کب تک آئیں گے. تو سیریس جواب ان کو تھوڑی مطمئن کرے گا, سیریس جواب نہیں مطمئن کرے گا. تو ہم بھی نان سیریس جواب دیتے ہیں کہ آپ کے امام کب تک آئیں گے. ہم نے کہا کہ 11 ظاہر ہوئے تھے, آپ نے مار ڈالے, اب جب تک آپ سب مر نہ جائیے گا جب تک نہیں آئیں گے. تو یہ ہے معاملہ, یہ ہے میاں, اور کیا ہے. ان کا کہ آپ تو سنا خط لکھتے ہیں. ہم نے کہا ہاں خط لکھتے ہیں, خط لکھتے ہیں. جواب آتا, کہاں جواب آتا؟ آپ نے بھی لکھے ہوں گے خط, جواب نہ آیا ہوگا, آپ نے اپنے لوگوں کو لکھنا چھوڑ دیا.
ہمیں جواب ملتا ہے، ہم لکھتے ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ بھائی یہ تو اس بات کے اوپر ہے کہ جواب کی نوعیت میں فرق ہے۔ کبھی خط اس لیے لکھا جاتا ہے کہ خیریت پوچھیے، بھائی خیریت بتا دیجئے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خط میں کوئی چیز منگائی جاتی ہے کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، امریکہ سے ہمیں بھیج دیجئے۔ تو ہم نے آپ کو خط میں کوئی چیز جو امریکہ میں ملتی ہے انڈیا میں نہیں ملتی منگائی، کہ فلاں چیز انڈیا میں نہیں ملتی امریکہ میں ملتی ہے، بھیج دیجئے۔ آپ نے وہ شے بھیج دی تو جواب تو آیا۔ اب اگر کوئی شکل انتظار میں ہے کہ خط کی شکل میں جواب آئے، تو خط کی شکل میں نہیں آیا، وہ شے آ گئی تو ہم سمجھ گئے ہمارا خط کا جواب آ گیا۔ عزیزان گرامی، ہم خیریت کے لیے خط لکھتے نہیں، اس لیے کہ چمکتا چاند بتاتا ہے وہ خیریت سے ہیں، روشن سورج بتاتا ہے وہ خیریت سے ہیں، بہتا دریا بتاتا ہے خیریت سے ہیں۔ تمناؤں کی شکل میں عریضے جاتے ہیں، مرادیں پورے ہونے کی صورت میں جواب آتے ہیں۔ یہ ہے تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے، خط بھی جاتے ہیں جواب بھی آتے ہیں۔ اب لوگ اس پر مذاق اڑاتے ہیں، سنا آپ تو پانی میں ڈال دیتے ہیں خط، تحریر تو پانی سے بچائی جاتی ہے۔ میں نے کہا چونکہ وہ صاحب آئے تطہیر ہیں لہذا دریا ہی پاک ذریعہ ہے جانے کا، پاک ذریعہ ہے جانے۔ اچھا تو مل جاتا ہے؟ ہم نے کہا دشمنی ہے امام میں قرآن بھی بھول گئے، موسیٰ کی ماں سے پوچھو جسے دریا میں ڈالا تھا ملا کہ نہیں ملا؟